السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ٹو مزین مونٹیسوری اسکولز آن لائن کلاس فار گریڈ 1 اسٹوڈنٹس، آج اس اردو کی کلاس میں ہم سبق نمبر 6 کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کی مشق حل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ صفحہ نمبر 32 کے اوپر تاریخ اور جماعت کا کام لکھیں گے، اور جب میں ریڈنگ کروں تو آپ نے بہت کیئرفلی سننا ہے۔ سبق نمبر 6 کا عنوان ہے گفتگو کے آداب۔ گفتگو کہتے ہیں بات چیت کو۔ اس کے اہم الفاظ ہیں پرجوش، بات چیت، نرمی، انتظار اور اشارہ۔ اب میں یہ ریڈ کر رہی ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو آپ نے اہم الفاظ، ہر سبق کے اہم الفاظ کی املا تیار کرنی ہے، اور اس سبق میں سے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو نیچے آپ نے ان کے نیچے لائن بھی لگانی ہے۔ اب ہم ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ آج جماعت کے سارے بچے بہت پرجوش ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ استانی صاحبہ کے جماعت میں داخل ہوتے ہی تمام بچے خاموش ہو گئے۔ استانی صاحبہ نے پوچھا، بچوں کل آپ نے چڑیا گھر کی سیر کی، آج ہم اس پر بات چیت کریں گے۔ سب بچے اپنی اپنی بات سنانے کے لیے ایک ساتھ بولنا شروع ہو گئے۔ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ استانی صاحبہ نے جیسے ہی چپ رہنے کا اشارہ کیا، سب بچے خاموش ہو گئے۔ استانی صاحبہ، بچوں بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ایسے بات کرنے سے کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور نہ ہی مکمل ہوگی۔ کیا سب کا اکٹھے بولنا اچھی بات ہے؟ جی نہیں، سب بلند آواز سے بولے۔ اگلا صفحہ۔ استانی صاحبہ، بیٹا جب جماعت میں کوئی سوال پوچھنا چاہے یا کسی سوال کا جواب دینا چاہے تو وہ ہاتھ بلند کر کے اپنی باری پہ سوال پوچھیں یا جواب بتائیں۔ گفتگو کے آداب میں بہت سی باتیں شامل ہیں، جیسے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، بات ہمیشہ آرام اور نرمی سے کرنی چاہیے، درمیانی آواز میں بولنا چاہیے، نہ تو بہت چیخ کر اور نہ بہت آہستہ بات کرنی چاہیے کہ کسی کو سنائی ہی نہ دے۔ استانی صاحبہ نے پوچھا، بچوں اب آپ بتائیں کہ ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے۔ اس بار تمام بچے خاموش رہے اور چند بچوں نے ہاتھ بلند کیا۔ استانی صاحبہ، زین آپ بتائیں۔ زین، استانی صاحبہ، بڑوں کے ساتھ آرام سے بات کرنی چاہیے اور اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ استانی صاحبہ، بہت خوب، آئندہ آپ سب بات کرتے ہوئے گفتگو کے آداب کا ضرور خیال رکھا کریں۔ بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے بات کرتے تھے تو بہت نرمی سے کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر یعنی رک رک کے آہستہ بات کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگ اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز مشق کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے الفاظ معنی ہیں۔ اکٹھے کا مطلب ہے ایک ساتھ، گفتگو کا مطلب ہے بات چیت، آداب ادب کی جمع ہے، اور بلند ہے اونچا۔ اب اس میں کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں، ان کے جوابات، ان میں سے کچھ سوالات کے جوابات آپ کی ورک شیٹ کے اوپر ہی موجود ہے، میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ پہلا ہے، بچے سیر کرنے کے لیے کہاں گئے تھے؟ تو اس کا جواب ہے چڑیا گھر۔ دوسرا ہے، کمرہ جماعت میں شور کیوں تھا؟ کیوں تھا؟ اس لیے کہ کیونکہ سب بچے ایک ساتھ بول رہے تھے۔ اگلا سوال ہے، گفتگو کے آداب پر عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہر ایک کی بات سمجھ آتی ہے۔ اور آخری ہے، بڑوں سے بات کرتے ہوئے کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو بڑوں سے بات کرتے ہوئے جی ہاں، ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط جملوں کے سامنے آپ نے جملے پڑھ کے کراس کا نشان لگانا ہے۔ پہلا ہے، بات کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے، بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کرنی چاہیے۔ اگلا صفحہ، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور چیخ کر بولنے سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے اس میں ٹک اور کراس لگانا ہے ان سب میں۔ ہم صوت حروف و حروف ہوتے ہیں جو حروف تو الگ الگ ہوتے ہیں مگر ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ ہے اور ہے، جیم کے بعد جو ہے آتا ہے اور واو کے بعد جو آتا ہے۔ تو جیم کے بعد جو ہے آتا ہے اس سے جو لفظ بنتے ہیں وہ ہے ہارس، حاجی، حاضر اور حلوہ، اور واو کے بعد جو ہے آتا ہے اس سے ہار، ہرن، ہم اور ہاتھ۔ سوال نمبر 4 ہے صفحہ نمبر 35 کے اوپر، ان الفاظ کے حروف الگ الگ کر کے لکھیں۔ آپ نے یہ ان کے جوڑ ہیں، آپ نے ان کو توڑ کر کے لکھنے ہیں۔ بلند، گفتگو، ہمیشہ اور انتظار۔ صفحہ نمبر 36 پہ ہے 5واں سوال، مذکر الفاظ کے مونس لکھنے۔ میں نے آپ کو بتایا مذکر جو ہے وہ لڑکا یا آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مونس جو ہے وہ لڑکی یا عورت کے لیے، جس طرح مرغا کا مرغی، بکرا کا بکری ہوگا، گدھا کا گدھی، مکڑا کا مکڑی اور چونٹا کا چونٹی۔ سوال نمبر 6، کا، کی اور کے کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے جملے مکمل کرنے ہیں۔ بڑوں کا ڈیش کرنا چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ بات کرنے ڈیش کچھ آداب ہوتے ہیں، بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ہر بچے نے اپنی بات بتانے ڈیش کوشش کی، ہر بچے نے اپنی بات بتانے کی کوشش کی۔
اور آخری ہے جماعت ڈیش سارے بچے بہت پرجوش تھے، جماعت کے سارے بچے بہت پرجوش تھے۔ اگلا سوال ہے ہیں اور ہوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور جملہ مکمل کرنا ہے۔ پہلا ہے ثنا ایک ذہین بچی، اس میں آئے گا ہے، اور دوسرا ہے اس کے پاس بہت سے کھلونے ہیں آئے گا۔ ہے جو ہے وہ زیادہ واحد کے لیے ہوتا ہے، ایک چیز کے لیے، اور ہیں جو ہے وہ ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے، جمع کے لیے۔ صفحہ نمبر 37 پہ ہے میں ثنا کا بھائی ڈیش، میں ثنا کا بھائی ہوں، اور آخری ہے ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں آئے گا یہاں۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے گفتگو کے 4 آداب آپ نے لکھنے ہیں۔ تو 4 آداب ہیں: بات آہستہ کریں، بات چھوٹی کریں، ادب سے بات کریں اور سچ بات کریں۔ تو اسٹوڈنٹ آج کی اس اردو آن لائن کلاس میں ہم نے سبق نمبر 6 گفتگو کے آداب کی ریڈنگ کی اور ہم نے اس کی مشق حل کی۔ اب آپ نے ہوم اسائنمنٹ میں اس سبق کی کم از کم 2 دفعہ ریڈنگ کرنی ہے۔ صفحہ نمبر 34 کے اوپر جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کی ورک شیٹ کے اوپر ہی موجود ہے، اور ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں ان سوالات اور ان کے جوابات آپ نے جو ہے وہ اپنی کاپی میں لکھنے ہیں اور انہیں یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 34 پہ جو سوال نمبر 2 ہے آپ نے وہ بک پہ حل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ صفحہ نمبر 35، صفحہ نمبر 36 اور صفحہ نمبر 37 یعنی 37 کو بھی آپ نے بک یعنی کتاب کے اوپر ہی حل کرنا ہے۔ اور آپ کی ورک شیٹ کے اوپر جو الفاظ معنی ہیں وہ آپ نے ورک شیٹ کے اوپر بھی لکھنا ہے اور ان کو اپنی کاپی میں لکھنا بھی ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے الفاظ معنی کو۔ سو یہ تھی ہماری آج کی آن لائن کلاس۔ اگلی اردو کی آن لائن کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔ اللہ حافظ۔